بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول مطلق کی کل آپ لوگوں نے تعریف پڑھ لی تھی کہ مفعول مطلق نام ہے اس معنی کا، اس معنی حدثی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہے۔ تعریف آ گئی تھی نا کہ مفعول مطلق نام ہے اس معنی حدثی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو۔ اس کا پہلا حصہ کل آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ اسم ما فعلہ فاعل فعل، کہ ما فعلہ فاعل فعل یہ ایسا معنی حدثی جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو، ایسا معنی حدثی جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو۔ تو جتنے بھی معنی حدثی ہیں، معنی حدثی کس معنی میں؟ معنی مصدری کے معنی میں۔ جتنے بھی مصادر ہیں، جتنے بھی معنی مصدری ہیں، کسی نہ کسی فاعل نے اس کو کیا ہوا ہے، لہذا ما فعلہ فاعل فعل میں تمام مصادر شامل ہو گئے اس تعریف میں۔ یہی پڑھا تھا نا کل، آخری لفظ دیکھ لیں، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا، اس میں تمام مصادر داخل ہو جائیں گے۔ کس سے داخل ہوں گے؟ ما فعلہ فاعل فعل۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قید لگائی ہے مذکورن کی۔ کیا قید لگائی ہے؟ مذکورن کی، کہ فعل مطلق نہیں ہے، فعل مطلق نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہونا چاہیے جو مذکور بھی ہو، ایسا فعل ہو جو کہ مذکور ہو۔ تو یہ مذکور ان فرمایا صفت للفعل، یہ کیا ہے؟ یہ جو فاعلوں کے بعد فعلن کا لفظ ہے وہ موصوف ہے اور یہ مذکور اس کے لیے صفت ہے۔ اب عبارت کیا ہو جائے گی کہ جی ایسا معنی حدثی جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، لہذا یہ تعریف گویا کہ خاص ہو گئی اس فعل کے ساتھ جہاں پر جو ہے وہ فعل مذکور ہو، جہاں پر وہ فعل کیا ہو۔ اس پر اعتراض ہو جائے گا فضرب الرقاب سے، قرآن پاک میں آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ فضرب الرقاب۔ تو یہ فضرب الرقاب ہو، یہاں پر ترکیب میں مفعول مطلق واقع، لیکن اس کے لیے کوئی فعل مذکور نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو تعریف کی ہے اس تعریف کے مطابق مفعول مطلق یہ تبھی واقع ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ اس کا فعل مذکور ہو۔ مذکورین کی قید لگائی ہے، بطور صفت کے اس کو ذکر کیا، تو یہ فضرب الرقاب میں یہ معنی حدثی تو موجود ہے، مصدر تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے سے پہلے کوئی فعل مذکور نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہاں دیا کہ جی یہ مذکور عام ہے۔ مذکور کیا ہے؟ عام ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا پھر چاہے حکماً ہو۔ حقیقتاً کا مطلب کیا ہے؟ حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ بعینی ہی موجود ہو، وہ جو فعل ہے وہ بعینی ہی، جیسے آپ کہتے ہیں ضربت ضرباً، کتبت کتابتاً، نصرت نصراً، تو یہ جتنے بھی ہیں نصرت، ضربت، کتبت، ہاں یہ سارے افعال ایسے ہیں جو بعینی ہی اور حقیقتاً مذکور ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو بعینی ہی مذکور نہ ہو لیکن حکماً مذکور ہو۔ حکماً مذکور ہونے کی صورت کیا ہے؟ کہ وہ کلام میں محذوف ہے، وہ کلام میں تقدیری طور پر پائے جاتے ہوں، لہذا فضرب الرقاب یہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر اصل عبارت جو ہے فضرب ضرب الرقاب، فضرب ضرب الرقاب، لہذا یہاں پر فعل لفظی طور پر نہیں ہے، بعینی ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حکماً موجود ہے۔ تو فعل کا مذکور ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے پھر وہ حکماً ہو، لہذا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ دیکھو مذکور صفت للفعل، یہ فعل کی صفت ہے، وہو عام، اب وہ اس اعتراض کا جواب، اور یہ فعل عام ہے اس بات سے، وہو اعم من ان یکون، اور یہ فعل عام ہے اس بات سے کہ وہ مذکور ہو حقیقتاً، کما اذا کان مذکورا بعینہ، جیسے کہ جب وہ مذکور ہو بعینہ، جیسے ضربتہ ضربا او حکما، یا پھر وہ فعل مذکور ہو حکماً، کما اذا کان مقدرا، جیسا کہ جب وہ فعل مقدر ہو، جیسے فضرب الرقاب، فضرب ضرب الرقاب ہو جائے گا۔
اب اس پر ایک اور اعتراض ہو جائے گا، اعتراض یہ ہے کہ جی مفعول مطلق کو آپ لوگوں نے خاص کر دیا فعل کے ساتھ، فعل آ جائے پھر اس کے بعد مصدر آ جائے تو وہ پھر آپس میں مفعول و مطلق بنیں گے اور یہ اس کا عامل ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ضارب ضربن، ناصر نصرن، کاتب کتابتن، ان سب کے اندر یہ کتابتن، یہ ضربن، یہ نصرن، یہ مفعول مطلق ہیں، لیکن ان سے پہلے کوئی فعل مذکور نہیں ہے بلکہ وہ تو اسم ہے۔ تو مفعول مطلق کو خاص کر لیا کس کے ساتھ ہو؟ یہ دیکھے عبارت دے کہ ما فعلہ فاعل فعل مذکور، کہ مفعول مطلق اس معنی حدثی کا نام ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو فعل کے ساتھ اس کو خاص کر لیا۔ تو ضاربن ہے، ناصرن ہے، داخلن ہے، اسی طریقے پر اور جتنے ہیں اسم فاعل ہو گئے، دوسرے مشتقات ہو گئے، یہ بطور شبہ فعل کے استعمال ہوتے ہیں، ان کے بھی آگے مفعول مطلق ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پھر آپ لوگوں نے خارج کر لیا، تو آپ کی تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ فعل کیا ہے، اس کے اندر ایک اور تعمیم ہے، اور وہ تعمیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی پہلے تو یہ تعمیم ہے کہ یہ فعل کا مذکور ہونا عام ہے، چاہے وہ حقیقتاً مذکور ہو یا پھر وہ کیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں فعل والا معنی ہو، چاہے بعینی ہی خود فعل ہو یا پھر کوئی اور ایسی چیز ہو جس میں فعل والا معنی پایا جاتا ہو، فعل والا عمل پایا جاتا ہو جو آگے جا کر مفعول مطلق کو نصب دے سکتا ہو۔ لہذا آپ لوگوں نے ان مشتقات کا حکم پڑھ لیا اسم فاعل وغیرہ کا کہ ان کا عمل کون سا ہوتا ہے، اپنے فعل والا ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ افعال بعینی ہی اور افعال کا معنی رکھنے والے جو اسماء ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ضارب ضربن، ناصر نصرن، کاتب کتابتن، یہ سارے اس سے خارج نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں او اسمن، یا پھر وہ اسم ہو، یا پھر کیا ہو، وہ اسم ہو فیہ معنی الفعل، جس میں فعل والا معنی ہے، جیسے ضاربن ضربن، جیسے ضاربن۔ تو لہذا یہ پہلی قید ہو گئی۔ ما فعلہ فاعل و فعل سے ہم نے تمام مصادر کو شامل کر لیا تھا، مذکورن کی قید سے اب وہ مصادر خارج ہو جائیں گے جو معنی حدثی تو ہے لیکن ان سے پہلے کوئی فعل مذکور نہیں ہے، نہ حقیقتاً ہے، نہ حکماً ہے، نہ کوئی معنی فعل ہے، نہ فعل ہے۔ تو لہذا وہ مصادر جن سے پہلے فعل مذکور نہیں ہے وہ سارے کے سارے مصادر اب مذکورن کی قید سے خارج ہو جائیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وخرج به المصادر، اس سے وہ مصادر نکل جائیں گے التی لم یذکر فعلها، جس کے فعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، لا حقیقتاً ولا حکماً، نہ ہی حقیقتاً مذکور ہو اور نہ ہی حکماً مذکور ہو۔ اور جیسے الضرب واقع علی زید، اب دیکھیں الضرب مصدر ہے لیکن الضرب کا تعلق کسی فعل سے نہیں ہے، نہ اس کے سے پہلے کوئی فعل مذکور ہے حقیقتاً، نہ حکماً، نہ کوئی معنی فعل موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فعل چونکہ مذکور نہیں ہے تو بے شک یہ مصدر ہے، بے شک یہ معنی حدثی تو ہے لیکن یہ یہاں پر مفعول مطلق نہیں ہوگا بلکہ یہ محض ایک مصدر ہے اور اس کے اپنے احکامات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے الضرب واقع علی زید کی مثال میں الضرب یہ ایک معنی مصدری ہے اور یہ جو ہے وہ معنی حدثی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ فعل مذکور نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ مفعول مطلق بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی قید ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں بمعناہ، کیا لفظ ہے متن میں؟ بمعناہ، بمعناہ یہ صفت ہے فعل کے لیے۔ صفت اول کیا ہے؟ مذکورن ہے فعل کے لیے، اور یہ بمعناہ اس کے لیے صفت ثانی ہے۔ جی دیکھیں تو یوں عبارت ہو جائے گی فعلہ، جس کو کیا ہو، فاعل فعل، ایسے فعل کے فاعل نے، مذکورن جو کہ کیا ہے؟ مذکور ہے صفت اول، بمعناہ ایسا فعل، بمعناہ جو ثابت ہے اس کے معنی پر، جو مشتمل ہے اس کے معنی پر، تو یہ یہاں پر اس کی صفت ثانی بن جائے گی۔ اب جو ظاہری متن کے الفاظ ہیں اس کو دیکھیں۔ ظاہری متن کے الفاظ یوں ہے ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعناہ،
ایسا فعل مذکور بمعناہ جو اس کے معنی میں ہو۔ بمعناہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ما قبل کا جو فعل ہے وہ اور یہ جو مفعول مطلق ہے یہ دونوں برابر درجے کے ہوں، دونوں کا معنی ایک جیسا ہو۔ عبارت میں دیکھیں فعل کے بعد ہے بمعنی، ایسا فعل جو اس مفعول مطلق کے معنی میں ہو۔ معنی میں ہونے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے ہم معنی ہو، معنوی اعتبار سے اس کے مترادف ہو۔ جو معنی فعل کا ہے وہی معنی کس کا ہوگا؟ مفعول مطلق کا ہوگا، جبکہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی مفعول مطلق آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ہم مصدر کو بولتے ہیں۔ مفعول مطلق کس کو بول رہے ہیں؟ مصدر کو۔ اس کو اٹھاؤ، ابھی سے نیند آنے لگ گئی اس کو۔ مفعول مطلق کس کو بولتے ہیں؟ مصدر کو۔ مصدر معنی حدثی کا نام ہے۔ فعل یہ مجموعہ ہے 3 چیزوں کا۔ فعل کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ کون کون سی چیزیں بتاؤ؟ بولو۔ اس میں معنی حدثی اب کہتے ہیں ضربا، کیا بولتے ہیں؟ کتبہ بولتے ہیں، نصر بولتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر نصر والا معنی ہے، ضرب والا معنی ہے جو معنی حدثی ہے۔ دوسرا اس کا کرنے والا ہے جو اس کا فاعل ہے۔ تیسرا افعال کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس نے مارا، زید نے مارا گزشتہ زمانہ میں، زید نے مدد کی گزشتہ زمانہ میں۔ تو کتبہ، نصرہ، ضربہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر 3 باتیں پائی جا رہی۔ ایک معنی مصدری، مارنے والا معنی، مدد کرنے والا معنی، لکھنے والا معنی۔ دوسرا اس کا کرنے والا جس کا فاعل ہے۔ تیسرا وہ زمانہ جس کے اندر یہ کام ہوا ہے۔ تو فعل تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اور مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق کیا ہے؟ محض مصدر ہوتا ہے نا، تو وہ تو صرف معنی حدثی ہے۔ تو یہ تو فعل کے 3 اجزاء میں سے ایک جز ہوا۔ فعل 3 اجزاء ہے اور یہ معنی مصدری جو مفعول مطلق کی شکل میں ہے یہ ان 3 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا فعل جو اس مفعول مطلق کے معنی میں ہو، ایسا فعل جو اس مفعول مطلق کے معنی میں ہو ہیں۔ اس کا مطلب ظاہری طور پر تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اس فعل کا اور اس مفعول مطلق کا معنی ایک دوسرے کے مترادف ہوگا، حالانکہ یہ واقع اور حقیقت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہ واقع اور حقیقت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ رہتے ہیں کہ جی یہ معنی اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم یوں کریں کہ بے معناہ کو ہم افعال عامہ کے معنی میں لے لیں، افعال عامہ کے ساتھ اس کو جوڑ لیں۔ یوں کہہ دے کہ جی ثابت علی فاعل فعل ثابت بمعناہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر فعل عام نہیں نکالنا، بلکہ یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ مشتمل نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ اشتمال والا معنی نکالنا ہے، اور یہ با علی کے معنی میں ہو جائے گا، اور پوری عبارت جو ہو جائے گی علی فاعل فعل مذکور مشتمل علی معناہ۔ عبارت کی سمجھ آ گئی؟ جب با کو اپنی حالت پر رکھ کر اس کو ہم فعل عام ثابتن وغیرہ کے متعلق کریں گے پھر تو یہی معنی سمجھا جائے گا جو ترادف والا ہے۔ لیکن اگر ہم اس با کو کس معنی میں لیں؟ اعلیٰ کے معنی میں لیں، اور پھر اس کو ہم متعلق کر لیں کس کے؟ مشتمل کے۔ کس کے متعلق کر لیں؟ مشتمل کے۔ اب عبارت یوں ہو جائے گی کہ فاعل فعل مذکور مشتمل علی معناہ، ایسا فعل مذکور جو مشتمل ہو اس مفعول مطلق کے معنی پر۔ ایسا فعل مذکور جو کہ کیا ہے؟ مشتمل ہے اس مفعول مطلق کے معنی میں۔ اب یہاں پر بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو فعل ہوگا یہ مفعول مطلق والے معنی پر مشتمل ہوگا، اس کا مترادف نہیں ہوگا۔ اس کے معنی پر کیا ہوگا؟ مشتمل ہوگا، یہ اس کے مترادف نہیں ہوگا۔ اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ فعل مشتمل ہوتا ہے 3 چیزوں پر، ان میں سے ایک معنی حدثی ہے، تو لہذا یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہوگی۔ دیکھو وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ، اور یہاں پر مراد یہ نہیں ہے ان الفعل کائن بمعنی ذلك الاسم، کہ یہ فعل اسی اسم کے معنی میں ہو۔ جب ہم با کو اپنی حالت پر رکھیں اور کائن نکال لیں تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فعل کائن بمعنی ذالک الاسم،
یہ اس اسم کے معنی میں مکمل طور پر ہو، جو اس اسم کا معنی ہو وہی اس فعل کا معنی ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ فإن معنى الاسم، اس لیے کہ اسم کا معنی جزء معناه، یہ اس کی معنی کا ایک جز ہے۔ بل المراد، بلکہ مراد یہ ہے ان معنی الفعل، کہ فعل والا معنی مشتمل علیہ، یہ اس اسم والے معنی پر مشتمل ہے۔ کیسے؟ اشتمال الکل علی الجز، کل کا جز پر مشتمل ہونے کی طرح، جیسے کل مشتمل ہوتا ہے اپنے اجزاء پر، اسی طرح یہ فعل مشتمل ہو جائے گا اس اسم والے معنی پر، اور یہ اشتمال ایسے ہی ہوگا جیسا کہ کل مشتمل ہوتا ہے اپنے جز پر۔ لہذا اب اس سے کچھ اور مصادر بھی نکل جائیں گے۔ کون سے مصادر نکلیں گے؟ وہ مصادر جن سے پہلے فعل تو مذکور ہے، لیکن اس فعل اور اس اسم میں معنوی اعتبار سے اشتمال نہ ہو، وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ جیسے یہ مثال ہے ضربتہ تأدیباً، تأدیباً ایک معنی ہے مصدری ہے، ایک معنی مصدری ہے، ایک مصدر ہے، اس سے پہلے ضربت فعل موجود ہے، وہ فعل مذکور ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف یہاں تک تو صادق آ گئی نا، ایک مصدر ہے اور اس سے پہلے فعل مذکور ہے، لیکن یہ ہے کہ ضربت اور تأدیباً کا معنوی طور پر کوئی اشتمال نہیں ہے۔ ضربت اس میں تأدیب والا معنی پایا جا رہا ہے، بولو، ضربت میں تأدیب والا معنی ہے نہیں ہے، ظاہر ہے ضربت الگ معنی ہے اور تأدیب الگ معنی ہے، تو یہ ضربت تأدیب والے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ لہذا جب مشتمل نہیں ہے تو پتہ چلا کہ تأدیب یہ مصدر تو ہے جو فعل مذکور کے بعد واقع ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو دو قید پڑے ہیں، پہلا کہ جی فعل مذکور ہونا چاہیے، وہ مصادر خارج ہو جائیں گے جن سے پہلے کسی طرح کا فعل مذکور نہیں ہے۔ دوسری قید یہ لگا دی کہ جی معنوی استعمال ہونا چاہیے، اس فعل میں اس مفعول مطلق والا معنی بھی پایا جاتا ہو، لہذا وہ مصادر نکل جائیں گے جن سے پہلے فعل تو مذکور ہے لیکن اس فعل میں اس مفعول مطلق والا معنی موجود نہ ہو۔ دیکھو فخرج به، اس سے خارج ہو جائیں گے تأدیباً جیسی مثالیں آپ کے اس قول میں ضربتہ تأدیباً، فإنہ، پس بے شک یہ، وإن کان، اگرچہ یہ ہے ان مصادر میں سے، فعلہ فاعل فعل مذکور، جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا، لیکنہ لیس مما یشتمل، لیکن یہ ان مصادر میں سے نہیں ہے جن پر مشتمل ہے معنی الفعل، فعل والا معنی مشتمل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَكَذَا خَرَجَ بِهِ مِثْلُ کراہتی سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، مفعول مطلق کی تعریف پڑھ لی کہ مفعول مطلق نام ہے اس معنی حدثی کا جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو کہ جو اس مفعول مطلق کے معنی پر کیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، عرب لوگ اس کو بولتے ہیں کرہت کراہتی۔ کیا بولتے ہیں؟ کرہت کراہتی۔ کرہت فعل ہے، کراہتی اس کے بعد واقع ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ کراہتی کیا ہونا چاہیے؟ مفعول مطلق ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ اس لیے کہ کرہت یہ ایک فعل مذکور ہے، اسی کا فاعل ہے، آگے کراہتی اسی کا جو ہے وہ معنی پر اس کا استعمال بھی ہے، تو مفعول مطلق کی ساری باتیں تو اس پر صادق آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مفعول مطلق نہیں ہے۔ کراہتی یہ مفعول مطلق نہیں ہے، تو پھر آپ کی تعریف کیا ہو گئی؟ مانع نہ رہی دخول غیر سے، کہ یہ کراہتی یہاں پر مفعول بھی ہی ہے، یہ کراہتی یہاں پر مفعول بھی ہی ہے، لیکن آپ کی جو تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے، کون سے صادق آ رہی ہے؟ وہ مفعول بھی ہی کی نہیں آ رہی بلکہ وہ تو مفعول مطلق کی آ رہی ہے، تو آپ کی تعریف وہ محدود کے علاوہ پر صادق آ رہی ہے، لہذا یہ مانع نہ رہی دخول غیر سے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی ہے؟ بولو، آسان ہے نا؟ کرہ تو فعل فاعل ہے، کراہتی اسی کا مصدر ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ تعریف کے مطابق مفعول مطلق ہونا چاہیے، لیکن یہ یہاں پر مفعول مطلق نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہی ہے، تو آپ کی تعریف مانع نہ رہی۔ اس کا جواب دیا ہے اس عبارت سے، اور وہ یہ ہے کہ جی کراہتی میں دو حیثیتیں ہیں، دو اعتبار ہیں۔
کراہتی کا جو لفظ ہے اس میں کتنی حیثیتیں ہیں؟ 2 حیثیتیں، 2 اعتبار ہے۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ جی یہ جو کراہتی میں کراہت ہے، یہ جو کراہتی میں کیا ہے؟ کراہت ہے، یہ کراہت ایک معنی حدثی ہے۔ یہ جو ماقبل والا فعل ہے کرہتو، یہ کرہتو اسی کراہت سے نکلاؤ، اور کرہتو کا جو فاعل ہے اس کا جس معنی حدثی کے ساتھ تعلق ہے وہ یہی کراہت ہے۔ پہلی حیثیت سمجھا رہا ہوں کہ کیا ہے، یہ جو کرہتو کراہتی ہے، اس کی پہلی حیثیت، اس میں پہلا اعتبار یہ ہے کہ یہ جو کرہتو فعل ہے یہ اسی کراہت سے مشتق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور کرہتو کا جو فاعل ہے، اس کرہتو کے فاعل کا قیام اسی کراہت والے معنی کے ساتھ ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ بن جائے گا مفعول مطلق، اس اعتبار سے یہ بن جائے گا مفعول مطلق۔ دوسری حیثیت اور دوسرا اعتبار اس کراہت میں یہ ہے کہ یہ جو کرہتو فعل ہے یہ اس کراہت سے نہیں نکلا۔ کرہتو فعل کراہت اس کراہت سے نہیں نکلا، اور نہ ہی کرہتو کے فعل کے فاعل کا جو قیام ہے وہ اس کراہت کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کرہتو فعل واقع ہو رہا ہے اس کراہت پر، اور کراہت مکروہ کے معنی میں ہو جائے گا۔ مصدر ہوتا ہے نا، مبنی للفاعل بھی ہو سکتے ہیں، مبنی للمفعول بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ مفعول کے معنی میں ہو، مکروہ کے معنی میں ہو۔ کس کے معنی میں ہو؟ مکروہ کے معنی میں۔ کیا مطلب ہے مکروہ کا معنی؟ مکروہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، آپ کسی چیز کو ناپسند کریں۔ یہ آیا میرے پاس، اس کو بڑی سخت نیند آئی ہوئی تھی، ہاں آنکھیں سرخ اور لال ہو چکے ہیں ابھی، اس کی کیا نام ہے اس کا، سرگودوی کا، اسامہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے دیکھا کہ اس کو تو بڑی نیند آئی ہوئی ہے، شرح جامع کیا ہم سبق میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر یہ سو رہا ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو دیکھو یہ بھی فرنٹ سیٹ پہ سویا ہوا ہے ٹیبل کی آڑ میں، تو یہ کیا ہے، میں نے بڑا ناپسند کیا اس کو، بے انتہائی نکمہ ہے۔ یہ کیا ہے، رائٹ ہینڈ پر بالکل نیچے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ تو بعد میں جب پتہ چلا تو وہ بیچارہ تو معذور ہے، رات کو سویا ہی نہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آنکھیں سرخ نظر آ رہی ہے، یہ نیند نہیں ہے۔ پہلے میں نے اس کو مکروہ جانا، پہلے میں نے اس کو ناپسند کیا، پھر میں نے کہا کرہتو کراہتی، پھر میں نے کیا کہا، یہ اسامہ کے بارے میں جو میں نے فیصلہ کیا، اب مجھے اسی اپنے فیصلے پر کیا ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے کہ مجھے اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، وہ بیچارہ تو معذور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں کرہتو کراہتی، کہ پہلے ایک کام ہوا ہے، کوئی چیز مکروہ ہے، کوئی چیز کیا ہے، مکروہ ہے، اب میں نے ایک عمل کیا، ایک کراہت، ایک چیز مکروہ ہو گئی، اب میں کہہ رہا ہوں کرہتو کراہتی، تو یہاں پر اس کراہتی کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے، وہ مفعول مطلق کی ہو جاتی ہے یا مفعول بہ کی، بولو، یہ ہے دوسری حیثیت کہ جی اب یہ جو کرہتو ہے یہ کراہت والے مصدر سے نہیں نکلا، نہ ہی اس کراہت والے فاعل کا اس کراہت کے ساتھ قیام ہے، بلکہ اس کو ایک حیثیت دی گئی، اس کو ایک مفعول بہ کی ذات میں اس کو گویا کہ تبدیل کر لیا گیا، اور پھر اس پر کرہتو کا فعل واقع کیا گیا، پھر اس پر کرہتو کا فعل، بات سمجھ آ گئی۔ ایک چیز ہے، پہلے اس کو ناپسند کیا گیا، اس پر مکروہ ہونے کا لیبل لگا لیا گیا، اس پر مکروہ ہونے کا لیبل لگا لیا گیا، اور پھر کیا گیا، وہ کرہتو فعل اور فاعل آ گئے، اور یہ پھر اس کے لیے کیا بن جائے گا، مفعول بہ بن جائے گا۔ تو 2 حیثیتیں، یہ جو کرہتو کراہتی ہے پہلی حیثیت سے ہو تو یہ بن جائے گا مفعول مطلق، اور دوسری حیثیت سے ہو تو پھر یہ مفعول مطلق نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا بنے گا، یہ پھر مفعول بہ بنے گا۔ کیا ہوا ہے، بخار ہے، چلو اسی لیے تو ہم نے اس کو کیا کر دیا، کرہتو کا مفعول بہ بنا لیا۔ جی اور کچھ پتہ چل رہا ہے،
یہ سپیکر کا انتظام جلدی کرو، آپ لوگوں کو پڑھا کر پھر میں آگے کے سارے گھنٹوں میں بالکل نڈال ہوتا ہوں، آواز میری کم ہے، پتہ نہیں کیا کرے، یہ دعا کرے اندر کے سپیکر کیا ہو جائے، ہاں پتہ نہیں شاید چائنا کے لگے ہوئے ہیں یا کیا بات ہے تو وہ ذرا اوریجنل ہو جائے، اچھی کوالٹی کے ہو جائے تو پھر آواز آئے گی آپ لوگوں کو، تو پھر مسئلہ نہیں ہو جی۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح، اب یہ دیکھیں اگر ہم اس کو بنائیں مفعول بہ، اگر ہم کراہتی کو بنائیں مفعول تو کرہتو اور کراہتی میں مانوی استعمال ہوا۔ جب ہم کراہتی کو بنائیں مفعول بہ، اب کرہتو الگ ہے اور یہ کراہتی کیا ہے، الگ ہے، دونوں میں مانوی اعتبار سے استعمال ہے۔ مفعول مطلق جب بنا لے تو مانوی اعتبار سے استعمال نہیں ہے، تو لہٰذا گویا کہ بمعناہ کی قید سے یہ کرہتو کراہتی بھی خارج ہو گیا، بمعناہ کی قید سے کرہتو کراہتی بھی کیا ہو گیا۔ یہ داغا کیوں باندھا ہوا ہے، محرم آ رہا ہے پھر کیوں باندھا ہے کیا دم کیا ہوا، وہ بھی تو دم کر کے لگاتے ہیں، اب شیعہ لوگ باندھیں گے نا داغے شاگے اور پتہ نہیں کیا کچھ باندھیں گے ہیں جی، کل سے آغاز ہو جائے گا۔ فخرج بہ وکذالک خرج بہ، اسی طرح نکل جائیں گے اس سے کراہتی کی طرح کی مثالیں، کرہتو کراہتی جیسے جملوں میں۔ فإن للکراہتی، پس بے شک اس کراہت کے لیے اعتبارین، دو اعتبار ہے، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے کونھا بحیث، اس کا اس حیثیت سے ہونا، قامت بفاعل الفعل المذکور، کہ یہ کراہت والا معنی فعل مذکور کے فاعل کے ساتھ قائم ہے، واشتق منہا، اور یہ فعل اسی سے مشتق ہے، اسند الیہ، جو اس فاعل کی طرف مسند ہے، ولا شک، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان معنی الفعل، کہ یہ فعل والا معنی مشتمل علیہ حینئذ، یہ اس وقت اس مفعول مطلق والے معنی پر کیا ہے، یہ مشتمل ہے۔ وثانیہما، اور دوسرا اعتبار ان میں سے یہ ہے کونھا بحیث وقع علیہا، اس کا ہونا اس حیثیت سے کہ اس پر واقع ہے فعل الکراہتی، کراہت والا فعل۔ فإذا ذکرت بعد الفعل، لہذا جب اس کراہتی کو فعل کے بعد ذکر کیا گیا بالاعتبار الاول، پہلے اعتبار سے، پہلے اعتبار کون سا ہے کہ جی یہ جو کرہتو فعل ہے یہ اسی کراہت سے مشتق ہے، اور اس کا جو فاعل ہے یہ اسی کراہت والے معنی کے ساتھ قائم ہے، دونوں پر مانوی استعمال بھی ہے، تو فرماتے ہیں فإذا ذکرت بعد الفعل، جب اس کا ذکر کیا گیا فعل کے بعد بالاعتبار الاول، پہلے اعتبار سے، کما فی قولک، جیسا کہ آپ کے اس قول میں کرہتو کراہتن میں ہے، فہو مفعول مطلق، تو یہ کیا بن گیا، مفعول مطلق۔ وإذا ذکرت بعدہ، اور جب اس کا تذکرہ کر لیا جائے بعدہ اس کے بعد بالاعتبار الثانی، دوسرے اعتبار سے، کما فی قولک، جیسا کہ آپ کے اس قول میں کرہتو کراہتی ہے، فہو مفعول بہ، تو وہ کیا بنے گا، یہ مفعول بہ بن جائے گا، لا مفعول مطلق، نہ کہ مفعول مطلق، اس لیس ذالک الفعل، اس لیے کہ یہ فعل اب مشتمل نہیں ہے اس پر، بہذا الاعتبار، اس اعتبار سے، بل هو واقع علیہ، بل یہ اس پر واقع ہے، وقوع الفعل علی المفعول بہ، فعل کے واقع ہونے کی طرح مفعول بہ پر، فخرج بہذا الاعتبار، لہذا یہ اس اعتبار سے خارج ہو جائے گا، وانطبق الحد علی المحدود، اور یہ حد، یہ تعریف صادق آ جائے گی، منطبق ہو جائے گی محدود پر، جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے، جامع اور مانع ہونے کے اعتبار سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کرہتو کراہتی میں جو لفظ کراہتی ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، پہلی حیثیت کہ یہ جو اوپر والا کراہتی ہے اس کا تعلق اسی سے، پھر یہ بن جائے گا مفعول مطلق، دوسرا یہ کرہتو فعل جو ہے یہ اس کراہتی سے نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ یہ اس پر واقع ہے، اس اعتبار سے یہ بن جائے گا مفعول بہ۔